جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کے تحت شب جمعہ کو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر سنت و برے اجتماعات ہوتے ہیں۔ آج مدنی چینل کے تحت جو اجتماع ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان اجتماع ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ ہزارہ میں ہو رہا ہے، KPK میں، اور الحمدللہ عاشقان رسول یہاں موجود ہیں جو اس سنت و برے اجتماع میں شامل ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول شامل ہوں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ اپنے دور کے عظیم محدث، عالم، ولی کامل اور وہ ہستی جن کے ذریعے حدیث مصطفیٰ کا فیضان بر صغیر میں عام ہوا، یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ایک بزرگ تھے شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ الوداعی سلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مصطفیٰ آپ معاہجہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے، اور معاہجہ شریف میں جب حاضر ہوئے تو وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد آپ کو امامہ شریف آپ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگے کہ یہ باندھ لیجئے۔ خادم نے مزید عرض کیا کہ رات کو میری قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور یہ امامہ شریف مجھے عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ امامہ شیخ احمد مغربی کو دینا اور کہنا یہ امامہ سر پر باندھ اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ فرمان ذیشان جب شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، سبحان اللہ، تو امامہ شریف کو قبول کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر سجایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو یہاں ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ دیکھیے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ امامہ باندھنا اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا یہ دونوں ہی پسندیدہ کام ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سر پر امامہ سجایا کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کی دعوت عام کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 24ویں پارے سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس مال نہیں ہے، میں صدقہ کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت عام کرنا،
برائیوں سے منع کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے ہیں۔ اور آپ کے غلام اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح میں بھی لگ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی درس دیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت کر کے لوگوں کو مسجد میں بلائیں، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے، ہم دعوت اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں، ہم لوگوں کو فجر میں جگائیں، اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے در پاک پر حاضر غلام شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کو امامہ شریف تحفے میں عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اسے باندھو اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامہ شریف تحفے میں دینا یہ بھی ادائے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہاں عام طور پر دوسروں کو تحفے دیے جاتے ہیں، سالگرہ پر لوگ تحفے دیتے ہیں، غمی خوشی میں لوگ تحفے دیتے ہیں، کامیابی پر لوگ تحفے دیتے ہیں، دوستوں میں تحفوں کا تحائف کا لین دین ہوتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو فائدے کی بجائے الٹا نقصان کرتی ہیں، اور وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جس کا بظاہر اتنا فائدہ نہیں ہے، اے کاش کہ ہم بھی تحفوں کا لین دین کریں۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تحفے میں کتاب دے دیں، لٹریچر دیں، نالج ملے گا، علم ملے گا، مسواک دے دیں، سنت پر عمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اے کاش کہ دیکھیں ادائے مصطفیٰ پر عمل کرنے کے نیت سے کسی کو امامہ تحفے میں دے دیں، تو یہ بھی خاموش تبلیغ ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ترغیب تو ہے اس میں بھی کہ یہ تحفے میں دیا تو اس کا مطلب ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو باندھنا ہے، لہٰذا تحفے میں امامہ شریف پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے۔ آئیے ایک اور حقیقت میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، بے شک شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جنہوں نے خواب میں دیکھا در حقیقت میں دیکھا، اور امامہ شریف حقیقت میں آیا، تو سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ امامہ شریف کا تحفہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر پر امامہ باندھ کر بھیجا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر پر روانہ فرمایا تو حکم دیا بلال میرا امامہ لاؤ۔ امامہ شریف حاضر کیا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا مبارک نورانی امامہ شریف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر سجا دیا۔ اسی طرح اور مواقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام شریف عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو حارث کی طرف امامے بھیجے اور فرمایا کہ انہیں تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری شان ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامہ مبارکہ آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں ہم میں سے بھی جو استطاعت رکھتے ہوں، جو طاقت رکھتے ہوں، جو مال رکھتے ہوں، وہ ترغیب تو موجود ہے نا اس میں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں الحمدللہ وہ 12ویں شریف کا لنگر کرتے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر کرتے ہیں، الحمدللہ 26ویں کا لنگر کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی 6 شریف کا لنگر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے ہی لنگر ہوتے ہیں،
نیاز بڑھتی ہے، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اے کاش کہ اس لنگر کے ساتھ ساتھ دینی رسائل بھی ہو جائیں، اے کاش کہ ان کے ساتھ امام شریف بھی مسواک شریف بھی تقسیم ہو جائے، اے کاش کہ امامہ شریف بھی تحفے میں دے دیا جائے۔ اور کیسی پیاری خاموش ترغیب ہے کہ جسے امامہ پیش کریں اس کی ذہن سازی کریں، اور اگر وہ امامہ باندھنے پر آمادہ ہو جائے اور لگے کہ امامہ باندھ لے گا تو انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ امامہ باندھنا سنت مبارکہ ہے اور سنت میں عظمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے، آئیڈیل شخصیت کون سی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ ان کی۔ ہمیں نقل کس کی کرنی ہے؟ نبی کی۔ ہمیں کاپی کس کو کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے حسین و جمیل آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حسن کی، آپ کے اخلاق کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات جو بڑی قابل توجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صرف محبوب خدا نہیں بلکہ محبوب گر ہیں۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ محبوب ہیں تو کسی کو نہ بنائیں، نہیں 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 نہیں، بلکہ جو آپ کی سنتوں پہ عمل کرے، آپ کی اداؤں پہ چلے، اسے بھی محبوب خدا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 پارے سورہ آل عمران کی 31 نمبر 31 آیت میں ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جو محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور لباس کی جو سنتیں ہیں اس میں جو مستقل سنت ہے وہ امامہ باندھنا ہے۔ جیسا کہ محدثین کے استاد شیخ وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر ہو یا حضر، گھر کے اندر ہوتے یا باہر، نماز میں ہوتے یا نماز کے علاوہ، ہر حالت میں آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف جگمگایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امامہ شریف سے کیسی محبت سبحان اللہ تھی۔ روایت سنیے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مرض نے حاضری دی، یعنی زندگی مبارک کے حیات ظاہری کے آخری ایام تھے، جو مرض حاضر ہوا تو ان ایام میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فضل، یہ امامہ لو اور میرے سر پر باندھو۔ سبحان اللہ۔ مکی مدنی آقا، مدینے والے مصطفیٰ، ہمارے سنتوں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامے سے محبت دیکھیں کہ اب دیکھیں ہمارے لیے بھی ترغیب ہے، ہم گھر میں باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے، ہم نماز کے علاوہ باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے، ہم بیماری میں باندھتے ہیں نہیں باندھتے، تندرستی میں باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے، گھر سے باہر باندھتے نہیں باندھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھیں، بیماری حاضر ہے اور آخری ایام ظاہری زندگی کے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ امامہ لو اور میرے سر پر
باندھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان امامہ نہیں باندھتا، شیطان امامہ نہیں باندھتا، تو پھر کون باندھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اکثر فرشتوں کو امامہ باندھے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ تو فرشتے امامہ باندھتے ہیں، شیطان امامہ نہیں باندھتا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ امامہ باندھنا یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سنت ملائکہ بھی ہے، اور اکثر فرشتے امامہ باندھتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آدمی اگر فرشتوں کی سی ادائیں اپنائے، فرشتوں کی سی، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے امامہ باندھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں جو فرشتے آئے تھے، انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ویسے بھی ہم میں سے شاید ہی کسی نے فرشتہ دیکھا ہو، مگر ہمارے ذہنوں میں فرشتوں کے متعلق جو خیال ہے، اس کے مطابق ذرا غور فرمائیں، کیا اس دنیا میں ہم میں سے کوئی فرشتوں سے زیادہ حسین ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جی ہاں، عام آدمی کی بات ہے، مگر سبحان اللہ، اللہ پاک نے جو فرشتوں کو حسن عطا فرمایا ہے، وہ امامے کے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور فرشتے امامہ باندھتے ہیں۔ اب آپ آج وہ لوگ غور کریں جو فیشن کرتے ہیں، وہ لوگ غور کریں جو بالوں کی تراش خراش عجیب و غریب قسم کی بنا لیتے ہیں، وہ لوگ غور کریں جو حسین نظر آنے کے لیے طرح طرح کے نت نئے فیشن کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ فرشتے بھی امامہ باندھتے ہیں۔ چلیے آپ کو میں مزید روایات کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، امامہ سجاؤ تمہارے حسن میں اضافہ ہوگا، امامہ سجاؤ تمہارے حسن میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شعر کہا گیا، ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کیسا شاندار۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے بھی امامہ باندھتے ہیں، سارے نبی امامہ باندھتے ہیں، انہوں نے سجایا امامہ، اور انبیاء کی سنت، فرشتوں کی سنت، اور یہاں روایت میں کہا گیا کہ تمہارے حسن میں اضافہ ہوگا۔ اب بعض لوگ یہاں یہ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار فرض ہوگا، اچھا فرض ہے، چلو عمل کر لیتے ہیں۔ اچھا واجب ہے، اچھا چلو عمل کر لیتے ہیں۔ اچھا سنت موقدہ ہے، اچھا ایک دو بار نہیں کریں گے تو نہیں گناہ ہوگا، عادت بنائیں گے تو اچھا چلو مستحب ہے نا، سنت غیر موقدہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ تو بعض اوقات لوگ حکم دیکھ کر عمل کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ بظاہر چیز اس کا حکم وہ نہیں ہوتا، لیکن تاثیر کیسی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام مومن کا وقار اور عرب کی عزت ہے، یعنی جب عرب امامہ باندھنا چھوڑ دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تاثیر جسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات حکم وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے۔ لہذا امامہ نہیں باندھا گناہ نہیں ہے، مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی عزت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی وقار چلا جائے گا۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں کی دنیا کے سامنے کیا حالت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنتیں لے کر ہمیں اللہ پاک آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارا دنیا کا بھلا ہے، ہمارا آخرت کا بھلا ہے، اور ہم اپنا فائدہ نہیں سمجھتے۔ تو آئیے دیکھیں حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ اب حلم کیا ہے؟ قوت برداشت۔ حلم کیا ہے؟ ٹالرنس۔ اور جو قوت برداشت ہے، حلم ہے، حلم جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، وصف ہے، کوالٹی ہے، اور جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہو۔ اور حدیث پاک میں فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ حلم سنت انبیاء ہے، اور حلم والا اللہ پاک کا پسندیدہ اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ فرشتے حلم والے کے مددگار ہوتے ہیں، حلم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، حلم والا آدمی بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اور غرض حلم وہ دولت ہے کہ دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہوتی، مگر جو امامہ باندھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، ٹالرنس، برداشت۔ اب بتائیے جو آج لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ برداشت نہیں ہے۔ آج طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ بزنس پارٹنرشپ کیوں ختم ہوتی ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ آج قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ ٹالرنس نہیں ہے۔ آج لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ برداشت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، حلم نہیں ہے۔ تو آج بتایا تو جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب تو دے رہے ہیں کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ تو کاش کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اے کاش کہ علم حاصل کریں تو ریلیونٹ علم حاصل کریں، وہ علم جو ہمیں چاہیے، وہ علم جو ہمارے فائدے کا ہے۔ ہم اگر آج موبائل پر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ جو جائز ہے۔ آج اگر موبائل پر علم حاصل کرے تو وہ کرے جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، جو دنیا میں فائدہ ہے، جو آخرت میں فائدہ ہے، جو نبی سے قریب کرنے والا ہے، جو جنت سے قریب کرنے والا ہے، جو جہنم سے دور کرنے والا ہے، جو شیطان سے دور کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی پچھلی ہی جمعرات دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں جو بیان تھا، اس بیان کے اندر الحمدللہ مجھے بھی سیکھنے کو ملا کہ جو بندہ 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ پاک اس کے مدد کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس سے شیطان کو دور بھگائے گا۔ اب شیطان کو دور بھگائے گا۔ اب دیکھیں ریلیونٹ نالج ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے اور ریلیونٹ ہے، میرے متعلق کا علم ہے۔ میں شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں اچھا کردار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے متعلقہ علم ہوگا، پہلے علم آئے گا تو پھر عمل آئے گا۔ تو لہٰذا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہفتہ وار مطالعہ رسالہ جو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہر ہفتے دیتے ہیں وہ ہو، چاہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہو، ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے علم دین کا خزانہ ہے مدنی چینل پر، انشاءاللہ الکریم اس ہفتے بھی 9:45 بجے شروع ہو جائے گا، اور امیر اہل سنت وقت مناسب پر سوالات کے جوابات دیں گے، نالج حاصل ہوگا۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہے، علم حاصل ہوتا ہے، نالج حاصل ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت کورسز ہیں، علم حاصل ہوتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ پاک نے شعور دیا ہے، اپنے وقت کو پریشس قیمتی بنائیں اور اس قیمتی وقت کو لگائیں کس کام میں؟ علم حاصل کرنے میں، نالج کو حاصل کرنے میں۔ اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ امامہ۔ جی ہاں، آج ٹاپک کیا ہے؟ امامہ۔ اور امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو امامہ باندھے اسے ہر پیج کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی، اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیج کے بدلے
قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی آسان نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ امامہ باندھے، ہر پیج پر ایک نیکی ملے گی، اور دوبارہ پہننے کے نیت سے اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اور ہر پیج کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیکی حاصل کریے، گناہوں سے بچیے۔ کیا کرنا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا ہے۔ دعوت اسلامی سنت کو ترغیب دلاتی ہے، دعوت اسلامی سنت کو عام کرنے کی تحریک ہے، اور امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امامہ پہن کر نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت سالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو مجھ سے فرمایا کہ تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، شیطان تمہیں دیکھ کر پیٹ پھیر لے گا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، امامے کے ساتھ ایک نماز بے امامے کے 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، بیٹا امامہ باندھ کر فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھ، آپ نے فرمایا بیٹا امامہ باندھ کہ فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھ کر آتے ہیں، اور سورج ڈوبتے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے زبردست فضائل ہیں امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز اور بغیر امامہ باندھے پڑھی گئی نماز، اس 70 نمازوں کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، 70 نمازوں سے بہتر ہے، لہٰذا امامہ باندھ کر نماز پڑھیں۔ ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، ہمیں نیکیوں کا لالچی ہونا چاہیے۔ آج لوگ نوٹ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ عہدہ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ دنیاوی طور پر مال تو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نیکیوں کے بھی حریص ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کسی کے یہاں تشریف لے گئے، اب وہاں وضو کیا، اور وضو کے وقت لازمی بات ہے امامہ کھولنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے امامہ کھول کے رکھ دیا اور دوبارہ جب وضو وغیرہ کر لیا تو اب آپ کو خیال آیا کہ دوبارہ امامہ نہیں باندھا، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب آپ کو جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ یار یہ نفل پڑھ لیے ہیں، امامے کے بغیر پڑھے ہیں، لہٰذا زیادہ نیکیاں کمانے کے حرص میں آپ نے امامہ باندھ کر نوافل دوبارہ پڑھے، ثواب ملے گا۔ جی ہاں، جی ہاں، لہٰذا کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ امامہ باندھیں گے دنیاوی فائدے بھی آئیں گے۔ اول تو امامہ ظاہری حسن کا ذریعہ ہے، ظاہری حسن کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح امامہ شریف دھوپ کی شدت سے بچاتا ہے، سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ فزیالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق امامے کی برکت سے حرام مغز جو ہے یہ محفوظ رہتا ہے، اور اعصابی نظام جو ہے یہ مضبوطی آتی ہے۔ امامہ شریف فالج سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امامے کا شملہ ریڑھ کی ہڈی کے ورم سے بچاتا ہے۔ امامہ شریف باندھنا یہ سر درد کے لیے بہت مفید ہے۔ امامہ شریف کی برکت سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، امامہ باندھنے سے عقل بڑھتی ہے، اور امامے کی برکت سے لو لگنے اور دماغی فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ کا بیان ہے کہ جب میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری کے لیے بیرون ملک گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ نفسیاتی امراض سے بچانے کے لیے پگڑی
نما ایک کپڑا سر پر باندھ دیا جاتا تھا. میں دیکھا بڑا حیران ہوا کہ یہ تو وہی امامہ ہے جسے سجانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے. ماہرین وہ امامہ نما کپڑا اس لیے باندھتے تھے کہ اس آدمی کے اندر مسائل حل کرنے کی قوت اور مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے اور آدمی نفسیاتی امراض سے بچ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ شریف صرف ایک کپڑا نہیں ہے بلکہ تاج ہے، عزت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے اور امت کی ترقی اور کامیابی کی ضمانت ہے. شیطان کی مخالفت بھی ہے، فرشتوں کی صفت ہے. اور جو سر امامے سے سج گیا وہ حیا، غیرت، عزت اور سنت کے نور سے سج گیا. سر پر امامہ، چہرے پر سنت رسول اور دل میں ایمان، یہی تو پکے سچے مسلمان کی نشانی ہے. آج ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تاج اپنے سر پر سجائیں. کل انشاءاللہ عز وجل یہی سنتوں سے محبت، یہی نبی سے محبت ہمیں انشاءاللہ جنت کا وارث بنائے گی انشاءاللہ الکریم. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں عرض کر دوں، امامے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے تو بہت سارے رنگوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام شریف کا رنگ اکثر و بیشتر سفید ہوا کرتا تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ نے سفید امامہ سجایا ہوا تھا. جنگ صفین کے دن حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام شریف کا رنگ سفید تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفید رنگ کا امامہ باندھا کرتے تھے. بہت سارے صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے متعلق روایت موجود ہیں کہ آپ سفید رنگ کا امامہ باندھتے تھے. ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے، ہم بھی انشاءاللہ امامہ سجائیں گے، آقا کی سنتیں اپنے سر پر سجائیں گے انشاءاللہ. عاشقان رسول جو ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہیں یہ بھی نیت کریں، جو ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہیں یہ بھی نیت کریں، اور جو مدنی چینل پر ناظرین ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ بھی امامہ تو مرد کے لیے ہے، خواتین کے لیے تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیت کریں، انشاءاللہ اپنے سر پر سجائیں گے، انشاءاللہ امامہ سجائیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی سنت سے سجائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں علم دین کی دولت سے مزین فرمائے. الحمدللہ آج کے پرفتن دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی امت کو نیکی کا پابند بنا رہی ہے، سنتوں کا پابند بنا رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل ہو جائیے اور خوب بڑھ چڑھ کر 12 دینی کاموں میں حصہ لیجئے. انشاءاللہ الکریم خوب برکتیں ملیں گی. اور مسجد میں درس، چوک میں درس، خصوصاً جہاں موقع ملے گھر میں درس دیں، شرکت کریں، علم دین میں حاصل ہونے کا موقع ملے گا. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو ہمیں مزید چوک درس دینے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. جی ہاں، کیوں؟ الحمدللہ اس دفعہ جو جشن ولادت آئے گا، جو 12 ربیع الاول شریف آئے گی، یہ 1500واں جشن ولادت ہے. سبحان اللہ. آقا کی آمد، نبی کی آمد، رسول کی آمد، سرکار کی آمد، آقا عطار کی آمد. سبحان اللہ. یہ تو 1500واں جی ہاں جشن ولادت ہے. اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تنظیم OIC نے بھی اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ دنیا بھر کے جو وزرائے خارجہ جمع ہوئے ایک ملک میں استنبول میں، تو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں یہ جشن ولادت ہے. ساری دنیا کے مسلمان ممالک جو ہیں یہ اس کو خصوصی طور پر سیلیبریٹ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں. آج سلور جوبلی کسی کی ہو، گولڈن جوبلی ہو، تو دیکھو کیسا کرتا ہے. اور یہاں تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں درس دینے کا بھی ارشاد فرمایا ہے. انشاءاللہ دھوم مچائیں گے، آقا کی سنتیں پہنچائیں گے انشاءاللہ الکریم. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
دعوت اسلامی کی طرف سے اعلان کیا ہے انشاءاللہ الکریم 1500واں جشن ولادت دعوت اسلامی والے کیسے منائیں گے؟ انشاءاللہ 1500 مسجدیں تعمیر کریں گے انشاءاللہ، ملک بھر میں مسجدیں تعمیر کریں گے، اور کے پی کے عاشقان رسول نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ الکریم 115 مسجدیں تعمیر کریں گے، اور پوری دعوت اسلامی 1500 مسجدیں تعمیر کرے گی۔ پاکستان کے اندر مختلف جو صوبے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ ہے، جو شعبے ہیں ان کا اپنا ہدف ہے، جو پورے بیرون ممالک اوورسیز ہیں ان کا اپنا ٹارگٹ ہے، اور دعوت اسلامی کے انشاءاللہ مانسہرہ کے عاشقان رسول جو آج ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہیں انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آقا کا 1500واں جشن میلادت، اور آج کل شجرکاری کی مہم بھی جاری ہے۔ جی ہاں، گرین پاکستان اپنے جو انوائرمنٹ ہے اپنے ملک کا، جو بلکہ پوری دنیا میں اس وقت انوائرمنٹل چینجز ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پانی اوپر بادلوں میں زیادہ جاتا ہے بخارات کی صورت میں، جب اوپر زیادہ جاتا ہے تو پھر بارش بھی زیادہ آتی ہے، جب بارش زیادہ آتی ہے تو پھر سیلاب بھی زیادہ آتے ہیں، تباہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک حل جو ماہرین نے بتایا وہ ہے پودوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ گلوبل وارمنگ کے اس مسئلے سے نپٹا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس شعبے کو لے کر چل رہی ہے، FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے ہو سکے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں 15 پودے لگا دیں۔ لگائیں گے؟ ہاں جی ہاں، FGRF آپ کے پاس ہے، جو خرید سکتے ہیں خرید کر لگا دیں، جو خرید نہیں سکتے تو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے نا FGRF، یہ ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جاتے ہیں، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، یہ لائرز کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ججز کے ساتھ جاتے ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ جاتے ہیں، اسکول کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ اویئرنیس کمپین پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کمپین پیدا کی جائے تاکہ لوگ پودے لگائیں اور ہمارا جو ملک کے اندر انوائرمنٹ ہے یہ بہتر ہو جائے، اپنے رہنے کی جگہ کو، اپنے ملک کو ہم سنواریں، سجائیں اور پودے لگائیں۔ تو انشاءاللہ الکریم جشن ولادت کی خوشی میں دعوت اسلامی 1500 مسجدیں بنائے گی، اور انشاءاللہ الکریم عاشقان رسول 15 پودے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو امامہ تو سجانا ہے نا؟ جی ہاں، نبی کی سنت ہے، امامہ سجانا ہے، ثواب نماز کا ثواب پڑ جاتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے والے دن امامہ باندھنے والوں پر۔ تو انشاءاللہ الکریم ثواب کمانا ہے، اور انشاءاللہ نبی کی سنت پہ کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے تحت ڈیجیٹل ایپ بھی موجود ہے جو پریئر ٹائمنگ کے نام سے ہے۔ اپنے موبائل پر جائیں، پرنٹ ٹائمنگ کے نام سے ڈیجیٹل ایپس دعوت اسلامی کی ڈاؤن لوڈ کریں، انشاءاللہ الکریم اس کے بھی فائدے ہوں گے، اور ہمیں مزید دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل ایپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے انشاءاللہ الکریم، اس ہفتے بھی ہوگا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں آپ مختلف رسالے پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ جو آنے والا ہفتہ ہے، کمنگ سیٹرڈے، امیر علیہ سنت جس رسالے کی ترغیب دلائی جائے گی وہ ہے تفسیر نور العرفان قسط 6، پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول رسالہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی آڈیو رسالہ سن کر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی دعائیں لیں۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ جہنمی اچھلیں گے، دوزخی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے۔ قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑیں کہ فرشتے ان کے جسموں پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 95 مدنی پھول قسط نمبر 6 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت قرآن کی تفسیر پڑھا بھی رہے ہیں،
اور دعائیں بھی دے رہے ہیں. دیکھیں دعائیں بھی دے رہے ہیں اور ترغیب بھی دلا. یہ ریلیونٹ نالج ہے. یہ کیا ہے؟ ریلیونٹ نالج ہے. ارریلیونٹ نالج سے بچنا ہے تو دعوت اسلامی کے پلے اسٹور پہ جائیں اپنے موبائل میں اور وہاں سے ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. انشاءاللہ الکریم یہ ریڈ اینڈ لسن جو ہر ہفتے رسالے 2017 سے غالباً جتنے رسالے ہفتہ وار آئے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کو پڑھنے سننے کے لیے مل جائیں گے. آپ اس کو لیں گے تو انشاءاللہ آڈیو رسالہ بھی سن سکیں گے. آج کا رسالہ بھی امید ہے ابھی آ گیا ہوگا. مزید اعلانات میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی زبردست ایک کاوش ہے کہ ایک بڑی بری بیماری دنیا میں پھیلی ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے, اور وہ بیماری ہے بدشگونی. کبھی کو کہتا ہے جی کالی بلی گزر جائے تو آگے سے راستہ بدلیں, کو کہتا ہے جی تیرا کا حصہ منحوس ہے, کو کہتا ہے جی فلاں بندہ منحوس ہے, کوئی کہتا ہے جی اوپر سے گزر جائے تو بندہ چھوٹا رہ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جی کینچی چلائیں تو کچھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں بہت ساری بدشگونی کے اعتبار سے, دائیں آنکھ پھڑکے تو بائیں آنکھ پھڑکے تو دائیں طرف خارج تو بائیں طرف خارج, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اس میں چیزیں ہیں. وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, تو نالج حاصل کرنا چاہیے کمپیٹنٹ ریلیونٹ. تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پہ کتاب ہے بدشگونی. اس کتاب کا مطالعہ کیجئے اور اس کتاب کو صرف 75 روپیز میں آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ کی رات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو مدنی چینل کے عاشقان رسول ہیں سوشل میڈیا پر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا. جو ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ میں ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں, انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. اب جو درود پاک پڑھیں گے, یہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمت و برا درود پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی بعض بزرگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی
کہ یہ کون اتنے بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم یعنی امتوں کی شفاعت کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آقا ہیں، ان کا عظمت والا فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے وہ دعا کیا ہے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے یعنی 1/3 حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اعلان کرے ہے کوئی مانگنے والا اس میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. اے نیکی کرنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیک پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. اور اس دفعہ تو 15واں جشن ولادت ہے. عاشقان رسول نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے. لائٹوں کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے، جھنڈوں کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے، قافلوں کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے، میلاد اجتماع کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے. کسی نے پہلے سے لسٹیں بنانے شروع کر دی ہیں کہ 1500 میلاد کریں گے اپنے علاقے میں. کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا. بڑی زبردست پلاننگ کی ہے. تو آپ بھی آئیے آپ بھی بنائیں کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں میلاد ہم کیسے کریں گے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ویسے یہ ماہ رضا ہے، جی ہاں ماہ رضا ہے اور ہمیں 25 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے کا کام تو دے رکھا ہے مدنی مذاکرے میں. انشاءاللہ وہ بھی کام امید ہے جاری ہوگا. مانسہرہ کے عاشقان رسول کا بھی. تو انشاءاللہ الکریم ہمیں کارکردگی بھی اس کی پیش کرنی ہے کہ ہم روزانہ 25 مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصالِ ثواب کی امام احمد رضا صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے 25 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ الکریم
گنبد خضرا کا تصور ہوگا، درود پاک پڑھیں گے، پھر ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب گنبد کا تصور کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک برگاہ میں 12 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله،
صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک و مولا، تیرے بندے ہزاروں کی تعداد میں ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ میں جمع ہیں۔ یا اللہ، مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں دنیا بھر میں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے جمع ہوں گے۔ یا اللہ، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ مولا، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا اللہ ہمارے سروں پر عزت کا تاج سجایا ہے، یا اللہ نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ ہم کبھی شمار بھی نہ کر سکے۔ اے مولا، اے مولا، تو ہمارا خالق مالک رب ہے۔ یا اللہ، تیرے بندے آج اس میدان میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے تیری بارگاہ میں جمع ہے۔ یا اللہ، اے مولا، تو جانتا ہے ہم کیسے ہیں، تجھے پتا ہے۔ یا اللہ، پھر بھی بخشش کا سوال لیے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تیرے بندے جمع ہے، مولا تو ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ۔ یا اللہ، جو گناہ آنکھوں سے کیے معاف کر دے، جو گناہ ہاتھوں سے کیے معاف کر دے۔ مولا، جہاں پاؤں سے چل کر گئے معاف فرما دے۔ اے مولا، جو کانوں نے سنا معاف فرما دے۔ یا اللہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، بولنے میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے۔ یا اللہ، کمانے میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے۔ حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی مولا معاف فرما دے۔ جن جن کے حق تلف ہوئے مولا ان سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، تو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اے مولا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، ایک لمحے کے لیے بھی مولا ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا۔ یا اللہ، ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے رہائی عطا کر دے، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ یا اللہ، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ یا اللہ، ہمارا ایمان سلامت رہے، دنیا میں بھی سلامت رہے، نزا میں بھی سلامت رہے۔ یا اللہ، اے مولا، قبر میں جائیں تیرے محبوب کی شفاعت پائیں۔ یا اللہ، قیامت کے دن تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ حوض کوثر کے جام پائیں۔ یا اللہ، پل صراط بجلی کی تیزی سے پار کر جائیں، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس عطا کر دے۔ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کر لے۔ یا اللہ، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو اولاد کے طلبگار آئے نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے طلبگار ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بچوں والے ہیں ان کی بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا۔ ہمارے بچے حافظ قرآن ہو جائیں، ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، بعمل نیک مسلمان بن جائیں۔ یا اللہ، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ یا اللہ، دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما۔ اے مولا، آج تیرے محبوب کی پیاری سنت امامے کے متعلق بیان سنا۔ یا اللہ، اپنے سروں پر امامے کا تاج سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں امامے والا بنا دے، ہمیں داڑھی والا بنا دے، ہمیں مسواک کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے والا بنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، کینے سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما،
اس کا اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما یا اللہ پاک۔ اے مولا، جنہوں نے اس اجتماع کے لیے کوشش کی، ٹھاکرہ میں اجتماع کی دعوت دی، تعاون کیا، کسی طرح سے بھی تعاون کیا، مولا دعوت دی، آئے، بلایا، ان کو برکت عطا فرما دے یا اللہ پاک۔ اے مولا، اس دفعہ 15واں 100واں جو جشن ولادت ہے مولا، اس کو دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ